उनसे इश्क करो, वो तुम्हारे साथ होंगे। दिल धड़केगा, तसल्ली का हाथ आएगा। अगर तुम रोओगे, ऐसा लगेगा कोई अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है। अगर तुम मुसीबत में गिरने लगोगे, यूं लगेगा कोई हाथ पकड़कर तुम्हें थाम रहा है। वल्लाह, लेकिन मुसलमानों, हमने वो इश्क न किया जैसा कि इश्क करने का हक था, बल्कि बढ़कर इन सच्चे अल्लाह वालों की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में कह दूं, खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, जैसा आशिक खुदा चाहता है, जैसा आशिक रसूल चाहते हैं, जैसे आशिक सहाबा थे, जैसे आशिक अहले बैत थे, जिस दिन तुम ऐसे आशिक बनोगे, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत नहीं होगी। जिधर रुख करोगे, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे आए। जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, उस दिन तुम्हारा मकाम ये होगा, जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, जमीन को हुक्म दोगे, जमीन हुक्म मानती नजर आएगी। जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, आसमान देख के सोचोगे कि बारिश हो जाए, बारिश बरसने लगेगी। जिस दिन तुम सच्चे आशिक हो जाओगे, जिसको देख के मुस्कुरा दोगे, उसकी जिंदगी में बहारें आ जाएगी, और जिससे नजर फेर लोगे वो तबाह हो जाएगा। आप कहेंगे किस दीवाने को लाके बिठाया, ये बात हवा में तो वल्लाह हवा में कभी नहीं। क्या तुमने नहीं देखा, एक दीवाना आया था, सच्चा आशिक आया था, और अजमेर शरीफ की सरजमीन पर बैठ गया था। लोग उस दीवाने को कहते हो, उठो यहाँ से जाओ, यहाँ तो ऊंट बैठते हैं। उस दीवाने ने बस इतना कहा, ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे। दुनिया ने देखा, दीवाने ने कह दिया और हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारीख है हिंदुस्तान की। दीवाने ने कहा हो गया। लोग मुर्दा लाते हैं, मेरा बच्चा मर गया, कह दिया ठीक, मर गया तो मर गया, का मर गया तो कब्र में ले जाके दफन कर, का नहीं मुझे तो जिंदा चाहिए। तो दीवाने ने ठोकर लगा के कहा, उठ कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। तो बगदाद में वो खड़ा हो गया। ये किसकी आवाज थी? उस दीवाने की जिसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, किसी डिग्री वाले में इतना पावर नहीं है जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों में है। इसीलिए कहने वाला कह उठा, घबरा गई है गर्दिशे दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने। माहो नुजूम का मतलब होता है चांद और सूरज। लोग गुरूर करते, कारपोरेटर ने मेरे गर्दन में हाथ डाला, एमएलए ने मेरे गर्दन में हाथ डाला। चुप, जिस दिन तू आशिक बनेगा, ये एमपी और कारपोरेटर और असेंबली के लोग क्या, चांद और सूरज मजबूर होंगे तेरी गर्दन में हाथ डालने के लिए। इकबाल कहता है गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इश्क वाले बने, आशिक बनो, आशिक बनो। हम सब कुछ बने, आशिक न बन सके। जो आशिक बनता है, तवज्जो, जब तक बिलाल आशिक न थे, मक्के के छोटे छोटे बच्चों की नौकरियां करते थे। जिस दिन आशिक बन गए, काबा नीचे है, बिलाल काबे की छत पे नजर आता है। सुभान अल्लाह। इश्क कितना बुलंद करता है। इसीलिए किसी ने कहा था हजरत आरिफ रूमी, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी से, हुजूर मैं क्या बनूं, हुजूर मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं। कोई एक डिग्री तो ऐसी होगी ना जो सब बना दे। टीचर बनूंगा तो डॉक्टर नहीं बन, डॉक्टर बनूंगा तो इंजीनियर नहीं बन, इंजीनियर बनूंगा
تو لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر بنوں گا تو پھر کسان نہیں ہو سکتا. کسان بنوں گا تو پھر امام نہیں ہو سکتا. امام بنوں گا تو خطیب نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ڈگری ہو ایسی کہ جو سب بنا دے, ہو سکتا ہے. کوئی ایسی ڈگری بھی ہے کہ ہاں عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے. عاشق بن تو سب کچھ بن جائے گا. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے. عاشق بن تو سب کچھ بن جائے گا, لیکن ہم عاشق نہ بن سکے. عاشق کیسے بنتے, اب کیسے بنتے اصل وہ ہے, اس لیے کہ ٹائم شاید شارٹ ہے. ہاں بڑی نواز, مجھے کہا گیا تھا کہ ٹائم کی قلت ہے اور 12 بجے ختم کرنا ہے, اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں. لیکن ابھی نوازش ہو گئی ہے تو پھر آپ کا جب تک جی نہ تھکے گا تو اس وقت تک میں کچھ باتیں کروں گا. آپ تھک جائیں گے تو اشارہ کرنا, اشارے میں مجھے چٹھی مت دینا, ہاتھ مت ہلانا, اور بس جب تم سبحان اللہ کہنا بند کر دو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بلساڑ والے اور گرد نواز سے آنے والے عاشق تھک گئے ہیں. اب مجھے ذکر رسول جو ہے مکمل کر دینا چاہیے, حالانکہ یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ زندگیاں ختم ہوگی, ذکر کبھی مکمل نہیں ہوگا. راتیں ختم ہوگی, کبھی باتیں مکمل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا اعلان ہو چکا, ورفعنا لک ذکرک, تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جیسے گھڑیاں گزرتی جاتی ہے اختیار کا ذکر بلند ہوتا جاتا ہے, ان کے مرتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں. چلیے آئیے, بہت عشق کی باتیں سنی ہے, محبتوں کے ترانے سنے ہیں. آج ہمیں یہ پتا کرنا ہے عاشق بنتے کیسے ہیں, عاشق بنتے کیسے ہیں, یہ بات اصل ہے. اللہ کرے اگر ایک بندہ بھی عاشق بن گیا تو شاید وہی بندہ میری نجات کے لیے کافی ہوگا, پورے مجمع کے نجات کے لیے کافی ہوگا. مگر یاد رکھنا عشق کی ڈگری آسان نہیں, عشق کی ڈگری خاندان کی بنیاد پہ نہیں ملتی, محنت کی وجہ سے نہیں ملتی, خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملتی, حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ملتی, دولت کی وجہ سے نہیں ملتی. قدرت جس کو منتخب کر لیتی ہے محبوب کا عشق اسی کو عطا کرتی ہے, سب کو نہیں. اگر نہ چاہیں تو پڑوس میں رہنے والا ابو لہب بھی محروم رہتا ہے, اور چاہیں تو بلال کو حبشہ سے بلا کر کے عشق و محبت کا امام بنا دیا جاتا ہے. عشق صرف دیکھنے سے بھی نہیں ملتا, دیکھنے والا ابو جہل محروم رہتا ہے, بغیر دیکھنے والا اویس عشق و محبت کا امام بن جاتا ہے. بات تو کرم کی ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگر آپ میرا جملہ ہضم کر سکتے تو اتنا کر لیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو عشق نہیں ملتا, جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی عاشق ہو جاتا ہے. لیکن اگر وقت رہا تو یہ مجھے یاد دلانا تاکہ یہ بات چھوٹ نہ جائے, ورنہ لوگ کہہ دیں گے بغیر کلمے پڑھنے والے کو عاشق کی ڈگری دے گیا. اب یہ کیا بک گیا؟ میں بک نہیں گیا, میرے سامنے ایک حدیث ہے اور اس پر میں گفتگو کروں گا. اگر آپ مجھے میرا ساتھ دیں گے تو وہاں تک چلیں گے تو, لیکن میں اس کو شاید آخری میں پڑھوں گا. یہ حدیث جو میں ابتدا میں دعویٰ کر رہا ہوں, اگر یار چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو محروم کرے اور کافر کے بچے کو عشق کی دولت عطا کر دے, ان کی عطا کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن اگر بات پوری نہ ہو سکی اور اگر ادھوری رہ گئی تو وہ بات کبھی پوری ہوگی. لیکن اتنا ذہن کا کلیئر کر دوں, لیکن جو عاشق بن جاتا ہے, کافر ہو کر بھی اگر عاشق بن جائے تو پھر وہ کافر رہ نہیں جاتا, بلکہ پھر اس کو ایمان کی دولت کسی نہ کسی ذریعے سے نصیب ہو جاتی ہے. چاہے مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے ہی نصیب ہوتی ہے, مگر ہوتی ضرور ہے. اس لیے کہ ہر ڈگری والا جہنم میں جا سکتا ہے, مگر ڈگری عشق والا جہنم میں جائے مولا کو یہ گوارا نہیں ہے. اس لیے عشق والے کو اخیر میں صحیح لیکن ایمان کی ڈگری ضرور
जरूर नसीब होती है। आइए चलते हैं, आशिक बने कैसे, ये नसीब की बात है। लेकिन कहते हैं कि जिसमें 3 बातें होती है वो आशिक कहलाने का हकदार हो जाता है। कितनी बातें? आशिक की 3 निशानियां हैं। आशिक की 3 निशानियां हैं, जिसमें तीनों निशानियां जमा होगी वही आशिक होगा, और ये निशानी नहीं होगी तो फिर वो आशिक कहलाने का हकदार नहीं है। अब हम सब आशिक हैं, सब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सब आशिक हैं, मुझसे बड़े आशिके रसूल आप हैं, बस मैं इतना समझता हूँ। आशिकाने रसूल में सबसे छोटा हकीर नाम अगर कोई है तो वो अमीनुल कादरी का नाम है। आप मुझसे बड़े आशिक हैं, लेकिन 3 उसूल है इश्क के। अब अपने आप में डूबना, खुद की अदालत में, दुनिया की अदालतों में खड़े रहकर जजों से फैसला लिया है, अपने जमीर की अदालत में खड़े रहकर अपने दिल से फैसला लेना। चिटिंग बाजी कर रहे हो या इश्क कर रहे हो, मुनाफिकत कर रहे हो या इश्क कर रहे हो, जुमले तल्ख हो तो माफ करना, इसलिए कि मुझे बुलाया ही इसलिए गया है नश्तर लगाने के लिए, और जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बस मैं इतना चाहता हूं मुसलमानों, मेरी कौम आशिक बन जाए। उसकी वजह मुझे पता है, हथियार जहां हार जाते हैं इश्क कभी नहीं हारता। हथियार वालों को शिकस्त हो सकती है, तवज्जो अगर है तो इस जुमले को जाए मत होने देना, दिल पे लिख लेना। मैं अपने हिंदुस्तानियों को कह रहा हूं, हमें हथियार की नहीं बल्कि इश्क की जरूरत है, इश्क की, क्योंकि हथियार वाले शिकस्त खा जाते हैं, इश्क वाले कभी शिकस्त नहीं खाते। उसकी मिसाल बद्र में 1000 हथियार लेकर आए थे, 313 इश्क लेकर आए थे। 1000 हथियार वाले हार गए, इश्क वाले जीत गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, मसलके आला। करबला में 22,000 हथियार लेकर आए थे और 72 इश्क वाला दिल लेकर आए थे। 22,000 हथियार वाले हार गए, 72 जीत गए। इसलिए हम कहते हैं हथियार वाले हमेशा इश्क वालों से डरते हैं, वरना पूरी दुनिया 20 लाख फिलिस्तीनियों के खिलाफ क्यों इकट्ठा हो रही है? पता है, और जगह हथियार है, इनके पास इश्क है। इश्क वाला मर सकता है, तवज्जो तवज्जो, इश्क वाला मर सकता है, हार नहीं सकता। इश्क वाला कट सकता है, हार नहीं सकता। हुसैन कट के भी जीते हुए हैं। 22,000 में से किसी की कब्र का निशान नहीं मिलता, मगर जिन पे जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था, आज उनके नाम के डंके घर घर में बज रहे हैं। कल हुसैन इश्क की वजह से बेघर किए गए थे, तवज्जो है। कल हुसैन, मौला हुसैन, बादशाह हुसैन, दाता हुसैन, आका हुसैन, मुर्शिद हुसैन, मेरे नबी का फूल हुसैन इश्क की वजह से बेघर किए गए थे, क्योंकि इश्क बेघर कर देता है। हुसैन 3 दिन बेघर थे, उसके बाद हुसैन घर घर नजर आ रहे हैं। तवज्जो, इसीलिए अगर किसी को बेघर किया जा रहा है तो उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इश्क 3 दिन के लिए बेघर करता है, फिर घर घर कर देता है। इसलिए अगर कोई बेघर हो रहा है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चले, क्या अर्ज कर रहा था, 3 निशानियां हैं। इस आईने में अपने आप को चेक करो। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो, इसलिए कि माँ और बहनें भी हमारी कौम का एक हिस्सा है। औरत बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सब कुछ करने वाला इसी औरत की गोद में परवरिश पाता है। औरत, तवज्जो, औरत फातेह खैबर नहीं बन सकती, लेकिन फातेह खैबर अली भी किसी औरत की गोद पे परवरिश पाकर निकलता है। यही है, ऐसा ही है। इसी को कहते हैं औरत।
اس لیے عورت بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن جس قوم کی عورتیں سیریل میں ڈوب جائے، جس قوم کی عورتیں گانوں میں ڈوب جائے، جس قوم کی عورتیں آوارہ گردی میں ڈوب جائیں، میری بہنیں ایسی نہیں ہیں، لیکن بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اس لیے پوری دنیا کے لیے بات کی جاتی ہے۔ والساڑ والے یہ نہ سمجھنا کہ ہماری عورتوں کو کہہ گئے، نہیں نہیں میرے بھائی، وہ تیری عورتیں بعد میں، تیرے گھر کی عورتیں، وہ حوا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہماری بہن پہلے ہے اور اس کی عزت بڑی عظیم ہے، ہمارے عورت کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن بات سب سے کی جانی چاہیے، سب سے کی جاتی ہے۔ اور ویکسین تو مریض کو نہیں لگائی جاتی، ویکسین تو تندرست لوگوں کو لگائی جاتی ہے، اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ آئندہ بیماری اس کو نہ پکڑ لے۔ تو یہ تقریر بھی مریضوں کا علاج نہیں بلکہ ویکسین کی طور پر ہے۔ تم سب اچھے لوگ ہو لیکن پہلے سے لگا رہے ہیں کہ بیماری آئے تو مقابلہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، جس قوم کی عورتیں آوارہ گردی کریں، حسن پر وقت صرف کریں، لالی پاؤڈر میں وقت صرف کریں، اور جو عورتیں سیریل میں، فلموں میں، گیمز میں وقت گزار دیں، وہ گنڈا تو پیدا کر سکتی ہے، عاشق کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ آوارہ اور چور تو پیدا کر سکتی ہے، عاشق کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا، دھتوروں کے پودوں پر گلاب کبھی نہیں کھلا کرتا۔ اگر گلاب کی امید ہے تو پھول گلاب، پودا گلاب کا لگانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، جو ماں ہیرو کے تصور میں سوتی ہو، اس کا بیٹا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ جان کہتے کہتے کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جو ماں گیم کھیلتے کھیلتے سوتی ہو، اس کا بیٹا وہ ویسے کرنی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ماں کیا چاہتی ہے؟ میں سیریل دیکھوں، میرا بیٹا غوث پاک جیسا ہو۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ماں ہو تمہیں عاشق رسول بیٹا چاہیے تو تمہیں بھی عاشق رسول بننا پڑے گا، اس لیے کہ جب پھول گلاب کا چاہیے تو پودا بھی گلاب کا، جب اللہ اکبر پھول چمیلی کا چاہیے تو پودا بھی چمیلی کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بہن کہ تو سیریل کی اداکارہ کے طور پر چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر جسم کی نمائش کر رہی ہو، بلکہ معاذ اللہ کچھ عورتوں کے بارے میں لوگوں نے بتایا، کچھ تو شادی شدہ ہو کر بھی لوگوں پر تاک جھانک کرتی کچھ عورتیں، سب ایسی نہیں ہیں، اور کچھ مردوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ استغفر اللہ، بھاگ کے شادی کرنا آج فیشن بنتا جا رہا ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ اللہ اکبر، جو قوم اتنی گندی ہو جائے کہ بھاگ اور بھگا کر شادی کریں، اس گھر میں اویس کرنی کا غلام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، اگر عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسا شہزادہ چاہیے تو پھر ماں بھی ام الخیر چاہیے، ام الخیر، جس نے کبھی غیبت بھی نہیں سنی ہو، جس نے کبھی کسی اجنبی مرد کو دیکھا بھی نہیں ہو، جس نے کبھی حرام کھایا بھی نہیں ہو۔ جب اس طریقے کی مائیں ہوتی ہے تب اللہ اکبر اولاد ایسی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آج میری قوم کا حال ہی عجیب ہے، خود نہیں سدھریں گے، اولاد سدھری ہوئی چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، باپ بیڑی پیے گا، بیٹا سگریٹ پیے گا، باپ سگریٹ پیے گا، بیٹا شراب پیے گا، یاد رکھنا اچھی طرح سے۔ اور ہنسنے کی بات نہیں، اگر اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تمہیں خود سنورنا پڑے گا، نسلوں کو سنوارنا ہے تمہیں خود سنورنا پڑے گا۔ ماں باپ سنوریں گے تو نسلیں سنورے گی۔ اور کسی مفکر نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسل دوں گا۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اصلاح معاشرہ کے جلسے بہت زیادہ کچھ نہیں انقلاب پیدا کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو ماں کے پیٹ سے لنگڑا پیدا ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں ماں پیٹ سے لنگڑا ہے اس لیے اس کا علاج میں نہیں کر سکتا۔ جو ماں پیٹ سے اندھا پیدا ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آ کر اندھا ہوا اس کا علاج ہے، جو ماں کے شکم سے اندھا اس کا علاج نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ سے لنگڑا اس کا علاج نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ سے بہرا اس کا علاج نہیں ہے۔ اندازہ تو کرو، جو ماں پیٹ سے اندھا ہو جائے دنیا کی جدید ٹیکنالوجی بھی اس کا علاج نہیں کرتی، تو جو ماں کے پیٹ سے بگڑا ہوا پیدا ہوگا پھر مولانا کا جلسہ اس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر زنا کے مناظر دیکھے ہو، سوچو ذرا، غور کرو۔ او فلمیں دیکھنے والوں، سیریل دیکھنے والوں، جب تمہارے بچے تمہاری ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تمہارے بچے ان کی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ماں زنا کے مناظر دیکھتی ہے تو بچہ بھی وہ سب دیکھتا ہے، بچہ سب دیکھتا ہے، بچے پر باہر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے، بچہ سنتا بھی ہے، بچہ جو سنتا ہے باہر آ کر کے وہی ایکٹیویٹیز کو دہراتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو میرے آقا نے
نے فرمایا اللہ اکبر، نیک لڑکیوں سے شادی کرو، نیک لڑکوں سے شادی کرو. شادی کے لیے نیک کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ خوبصورت باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نیک باپ نیک بیٹا ہی پیدا کرتا ہے. ابو صالح باپ ہو تو عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا ہوتا ہے نا. غیاث الدین جیسا باپ ہو تو معین الدین اجمیری جیسا شہزادہ آتا ہے. ایسا عبد الرحیم عبد السلام جیسا باپ ہو تو صابر کلیر جیسا بیٹا آتا ہے. پتا چلا کہ باپ نیک ہو ماں نیک ہو تو پھر اولاد بھی نیک ہوتی ہے. لیکن گفتگو دور نہ چلی جائے، اس لیے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے دل کو جج بنا کر آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے. عشق کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں. عشق کی 3 نشانیاں ہیں، اور جس میں 3 باتیں ہوتی ہے وہ عاشق ہوتا ہے. 3 میں سے ایک بھی کم ہوگی وہ عاشق نہیں ہوگا. پہلی نشانی جس کو عشق ہوتا ہے، پہلی نشانی جس کو عشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. پہلی نشانی جس کو عشق ہو جائے تو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اپنے دل سے پوچھو، اللہ کی قسم دے کر پوچھو، کیا اپنے نبی کا ذکر کثرت سے کرتے ہو؟ پوچھو. نعرے لگاؤ میں منع نہیں کرتا، محفلیں سجاؤ منع نہیں کرتا، لیکن عشق کی نشانی تو یہ ہے نا کہ جو عشق ہوتا ہے وہ ذکر کثرت سے کرتا ہے. کتنا کرتے ہو حضور کا ذکر؟ جس قوم کو غیبت کرنے سے فرصت نہ ملے، جس قوم کو چغلی کرنے سے فرصت نہ ملے، جس قوم کو لڑنے لڑانے سے فرصت نہ ملے، جس قوم کو گانے سننے سنانے سے فرصت نہ ملے. اور اب تو اتنا گندھا ماحول ہے کہ پہلے تو لوگ فلمیں دیکھتے تھے تو چلے اس میں کپڑے ہوتے تھے، اب تو لوگ زنا کی فلمیں رات کے 3-3 بجے تک دیکھتے ہیں. ارے عاشق تو کثرت سے محبوب کا ذکر کرتا ہے. کتنا کرتے ہو؟ عاشق ہو نا، بلکہ سب تو رہنے دو، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو آج سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھے کتنے دن ہو گئے؟ چلو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا؟ 24 گھنٹے میں کتنے بار کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کتنی بار کہا؟ سوچو. جو قوم عشق کا دعویٰ کرے اور محبوب کا ذکر نہ کرے، ایک بات یاد رکھنا، عاشق سب کو بھول سکتا ہے، محبوب نہیں بھول سکتا. اور ہم محبوب ہی کو بھول گئے، کیسے عاشق؟ آؤ